بہت بڑی بات. تو بات دور نکل گئی, ٹھنڈی کا موسم ہے, میں بات ختم کرتا ہوں. تو بہنوں کا خیال نہیں کرتے. اور ہم کیا, مولانا میں نے داڑھی رکھ لی ہے, میں ہر سال حج کو جا رہا ہوں, عمرہ کو جا رہا ہوں. اگر بہن کا خیال نہیں رکھتا اس کی وعید کیا ہے وہ سن لو, بات ختم. پہلی بات تو مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ بہن سے کتنا پیار کرتے. آیا میرے کریم آقا نے بہن سے, اللہ نے حضور کو تو کوئی نہ حقیقی بھائی دیا نہ کوئی حقیقی بہن دیا, لیکن حضور کی چچا زاد بہنیں تھی, حضور کی رضائی بہنیں تھی, بہت پیار کرتے. فتح مکہ کے دن, دھیان دیجیے, توجہ کیجیے, عرض کروں نا میں بات کو 5-7 منٹ میں بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا. فتح مکہ کے دن مکے کا ہر فرد اپنا گھر کا دروازہ کھول کے کھڑا تھا, فاتح مکہ میرے گھر تشریف لائیں. حضور نے فرمایا میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا, میری چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر جاؤں گا. فتح مکہ کے دن جاؤں گا بھی تو بہن کے گھر جاؤں گا. ارے تمہارے گھر آؤں گا تو تم ایک سے ایک نعمت کھلاؤ گے, لیکن غریب بہن کے گھر جاؤں گا تو لوگوں کو بہن کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. ایک سے ایک غذائیں مکے کے سرداروں کے گھروں میں موجود تھی, حضور ان کے گھر میں نہیں گئے, ام ہانی کے گھر پہنچے. کہا ام ہانی مجھے بھوک لگی ہے. ام ہانی بھوک کچھ ہے تو دے دو. عرض کرتی یا رسول اللہ روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے ہیں. کہ اگر بہن کا دل اس سوکھے ٹکڑے کھانے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے سوکھے ٹکڑوں کو ملاحظہ فرمایا. یہ بہن دیکھو, آج ہم کہیں جاتے اچھے گھر, اچھے بھائی رشتے, ابھی مولانا کہہ رہے تھے رشتے نبھاؤ, یہ رشتے کیسے. اور حضور کی ایک رضائی بہن بھی تھی, حضرت شیمہ. حنین کا مال غنیمت حضور نے پورا لوٹایا ہے, کافروں کو لوٹایا. توجہ ہے آپ کی, کافروں کو مال غنیمت لوٹایا ہے. کیوں؟ جب حنین کا مال غنیمت حضور کے پاس آیا تو ایک خاتون آئی اور اس نے کہا تمہارا نبی کہاں ہے, اس کو ملاؤ. تو صحابہ نے کہا ایسی بات ہے خاتون تو کیوں کر سکتی ہے. کہا وہ میرا بھائی ہے, میں اس کی بہن ہوں. ہائے ہائے, اس پر مجھے یہ چاہیے تھا کہ سارے سنی سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں. بہن حق اچھا یہ بہن جو حق جتاتی ہے نا, یہ اسی کا حق بھی ہوتا ہے. بہن پھر بہن ہے, بھائی اگرچہ پیار محسوس نہ کرے بہن کا, لیکن بہن بہن ہوتی ہے. حضرت اللہ اکبر, آنے والی آ کر کہتی ہے او تمہارے نبی کہاں ہے, مجھے ملاؤ. کہا تم ایسی بات, کہا میں اس کی بہن ہوں, وہ میرا بھائی ہے. کہا وہ بہن, انہیں تو کوئی بہن. کہا وہ حلیمہ کا دودھ پیا ہے نا اس نے, میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں, ان کو کہو. پتہ ہے سیرت نگار لکھتے ہیں جیسے شیمہ کا نام سنا حضور اٹھ گئے, اور اٹھنے کے بعد حضور نے اپنی چادر بچھائی. یہ بہن کا اکرام ہے. صرف نماز کی بات نہیں کرتا اسلام, صرف روزوں کی بات نہیں کرتا اسلام. آج ہم کہتے ہیں کہ عورتیں مرتد ہو رہی ہیں. اگر ہم نے اپنی بہن کا اکرام اس طرح سیکھ لیا ہوتا, بہنیں کبھی کسی کے دروازے پہ نہ جاتی. آج کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں لاجوں میں بک رہی ہیں. اگر ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت اور اکرام کرنا سیکھ لیا ہوتا تو ہماری بچیوں کا یہ حال نہ ہوتا. آج ایک بھائی اپنی بہن کو بوجھ سمجھتا ہے, ایک باپ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے. سن لو رسول اللہ کی زندگی کا خوبصورت واقعہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی بظاہر پہچانا نہیں, لیکن چادر شیمہ سن کے چادر بچھائی. کہا تم شیمہ ہو؟ کہا میں شیمہ ہوں, بہت دنوں بعد ملی ہو. کیا تم ثابت کر سکتی ہو کہ تم ہی میری بہن ہو؟ تم ہی میری بہن ہو؟ جی بالکل کر سکتی ہوں. کہا بتاؤ. کہا ایک ایسی بات ہے جو آپ جانتے اور میں جانتی ہوں, تیسرا کوئی نہیں جانتا. وہ کیا؟ کہا آپ بچے تھے ننھے سے, میں آپ کو اپنی گود میں کھینچ کے لے جا رہی تھی, آپ آنا نہیں چاہتے تھے میری گود میں, اور میں زبردستی کر رہی تھی, تو آپ نے بچپنے میں اپنے دانت میری پیٹھ پر لگا کر کے دانت مجھے کاٹا تھا. وہ دانتوں کی برکتیں آج بھی میری پشت پہ موجود ہیں. حضور کو بچپن کا یہ واقعہ یاد آیا. صحابہ کہتے حضور اپنی شان کے مطابق اتنا ہنسے کہ حضور کی داڑھ نظر آئی. پھر حضور نے فرمایا شیمہ, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اس واقعے کا مفہوم کے پیرائے میں اپنے الفاظ کی جامع میں, اتنی دیر کی تم نے آنے میں, کبھی تم آئی نہیں. عرض کی مجھے موقع نہیں ملا. آج مجھے پتا چلا ہے کہ میرے سسرال والوں کی بکریاں, بھیڑ اور جانور آپ کے صحابہ لے گئے ہیں, تو میں آئی ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن کے سسرالی رشتے ہیں, تو گویا کہ بہن کے رشتے کی وجہ سے
میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے سسرال والوں کا جتنا مال غنیمت تم نے لیا ہے میری بہن کی نسبت کی خاطر سب واپس لوٹا. سب واپس لوٹایا. اور پھر بہن کو بلا کر حضور نے فرمایا کیسی ہو؟ تو انہوں نے اپنا حال بتایا تو حضور رو پڑے اور رونے کے بعد فرمایا اگر چاہو تو میرے گھر چلو میرے ساتھ رہنا اور اگر چاہو تو اپنی سسرال چلی جاؤ, کہاں رہنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کو زیادہ پسند کرتی ہوں. شریف بہن تھی نا, نبی کی رضائی بہن تھی نا, تو انہوں نے کہا میں سسرال میں رہنا چاہتی ہوں, تکلیف ہے لیکن سسرال میں رہنا. وہ واپس چلی گئی اور پھر اس کے بعد بہت آتی رہی جاتی رہی. حضور ان کو بہت نوازتے تھے. بعد میں ان کی مزار جنت البقیع میں بنی. جو بات آخری کے طور پہ کہہ رہا تھا اس کو سن لیجئے. تو لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن رشتوں کا خیال نہیں کرتے, بہنوں پہ توجہ نہیں کرتے. کہتے ہیں اس روایت کو لکھا ہے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہ عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے. عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے اور وہ ولی جو ہے ہجرت کر کے عبادت کے شوق میں مکہ آ گئے تھے. رات دن کعبے کا طواف, تلاوت, درود شریف, نمازیں, عبادتیں سب کرتے رہتے تھے. لوگوں کے درمیان ان کے تقوی اور ولایت کے چرچے تھے. مکے میں ایک شخص رہتا تھا, بڑا مالدار تھا, اس کو سفر درپیش تھا. اس نے سفر پہ جانے کے لیے سوچا کہ میں لمبے سفر پہ جا رہا ہوں, پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا, کتنی دیر سے آؤں گا. اس کے پاس گولڈ تھا, بہت زیادہ سونا تھا, گولڈ. اس نے سوچا میں سفر میں لے کے جا تو نہیں سکتا, کوئی اللہ والا ہو تو اس کو سونپ دوں. تو اس نے اسی ولی کو دے دیا کہ حضرت میں سفر میں جا رہا ہوں, جب تک میں لوٹ کے نہیں آؤں گا نا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, میں لوٹ کے آؤں گا تو لے لوں گا. اللہ کا کرنا وہ چلا گیا. جب وہ سفر سے واپس آیا وہ تاجر, تو وہ ولی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو بہت پریشان ہو, یا اللہ میں تو اتنے اچھے آدمی تک اپنا گولڈ دے کے گیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا, اب کیا ہوگا؟ تو وہ اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت مالک بن دینار کے پاس گیا. مالک بن دینار نے کہا دیکھو تم اس کو ولی کہہ رہے ہو, اگر وہ ولی تھا تو ایک عمل میرے پاس ہے, وہ پڑھو اور مقام ابراہیم کے پاس جاؤ اور وہاں کھڑے رہو. شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد اس کا نام لے کے پکارنا, کیونکہ جتنے جنتی مومنین ہوتے ہیں ان کی روح شب جمعہ میں کعبے کے طواف کے لیے آتی ہے اور وہاں ملے گی تمہیں. اگر وہ جنتی ہوا تو مل جائے گا, پوچھ لینا, بتا دے گی روح بتا دے گی. وہ وہاں گئے, وہ عمل پڑھا اور عمل پڑھنے کے بعد آواز لگائی مگر کوئی جواب نہیں آیا. وہ مالک الدینار کے پاس آئے, کہا حضور کوئی جواب نہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب وہ جنت میں نہیں ہے. کہا حضرت وہ رات رات بھر طواف کرتے تھے, ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت تھی, رات رات بھر نوافل کی کثرت کرتے تھے, بلکہ عبادت کے شوق میں وہ عجم کو چھوڑ کے مکہ آ گئے تھے. مگر بھائی کچھ بھی ہو, ہمارے بزرگوں سے جو ہمیں ملا ہے ہم نے بتا دیا وہ جنتی نہیں ہے. اب اگر اس کو ڈھونڈنا ہے تو بیر برہوت پر جاؤ, فلاں شہر میں ہے, اور وہاں آدھی رات کے بعد جانا, آواز دینا, اب اگر وہ وہاں ہے تو مل جائے گا. انہوں نے عراق کا سفر کیا, شہر بابل پہنچے جسے بابل بھی کہتے ہیں, وہاں بیر برہوت کا ہوتا تھا. وہاں جا کر کی آواز لگائی تو آواز آئی. جہنم کے اس جہاں جہنمیوں کی روحیں رکھی جاتی, آواز آئی. یہ فقی ابو اللیث سمرقندی آج سے تقریباً 1200 سال 1100 سال پرانے بزرگ ہیں, ان کی بات میں کر رہا ہوں, انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں. وہاں آواز آئی تو انہوں نے کہا حضرت میرا گولڈ, میرا سونا. انہوں نے کہا کہ تمہارا سونا میں نے اپنے گھر کا جو زینہ ہے وہاں چھپا کے رکھا ہے تاکہ میں تم کو دے سکوں, وہ لے لو جلدی سے. جب ان کو اپنے سونے کا گولڈ کا پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا حضرت ایک سوال کریں, آپ تو عبادت کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں تھے, پھر جہنم میں؟ کہا ہاں, ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں آیا. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا زندگی میں, بھول سے ایک گناہ ہوا, بس وہی گناہ مجھے جہنم میں لگا. وہ کیا؟ کہ ایک لوتی بہن تھی, اس بہن کو چھوڑ کر نفلی عبادت کے شوق میں مکہ آ گیا اور پھر پلٹ کے کبھی بہن کی خبر گیری نہیں کی. جب انتقال ہوا تو ساری عبادت دھری کے دھری رہ گئی. اللہ فرماتا ہے بہن کا حق کیوں نہیں دیا تھا, اور بہن کی خبر گیری نہ کرنے کی وجہ سے
مجھے اس جہنم کے کنویں کے اندر میری روح کو لٹکا دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے تو اچھا کھانا کھاتا تھا, تیری بہن روٹی کے لقمے کو ترستی تھی. تو اچھے کپڑے پہنتا تھا, تیری بہنیں پھٹے پرانے کپڑے پہ گزارا کرتی تھی. تو اچھے مکان میں رہتا تھا, تیری بہن ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی تھی, اور جب بارش ہوتی تھی تو اس میں بھیگ کر کے ٹھٹرتی تھی. آج بھی اس کی حالت غیر ہے, اور صرف بہن کی خبرگیری نہ کرنے کی بنیاد پر میری ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی ہے. مکے میں مرنا بھی کام نہ آیا. آج بھائیوں کا کیا حال, بہنوں کا کوئی حق ہے, بھائیوں کا کوئی حق ہے؟ اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں, ان کو اتنے قیمتی کھانے کھلاتے ہو, کبھی بہنوں کو بھی اتنی عزت کے ساتھ بلایا ہے؟ آپ اپنے علماء کا پیروں کا احترام کرتے ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, اللہ تمہیں اور توفیق عطا کرے. ارے کبھی نور میاں پہ سے پھول برسائے, کبھی اپنی بہن پہ بھی برسائے, کبھی امین القادری کے ہاتھ چومے, اس کے لیے بھی اتنا اہتمام کیا تحفے تحائف کا, کبھی اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے بھی کیا. بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا, ہم اللہ کے لیے کہنے والے ہیں, یہ بات برا لگے تو معاف کرنا, اور اگر نہیں معاف کر سکتے جو چاہے دل میں کہہ لینا. امین القادری پہ پھول نہ برسائے تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا, اس کو دعوت نہ کھلائی تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا. لیکن اگر بھائیوں کے حق تلفی کی, ان کا حق ادا نہیں کیا تو پوچھا جائے. اللہ ارشاد واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس رب سے ڈرو رشتوں کے معاملے میں جس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہو. لوگوں کو دیسی گھی کے کھانے کھلاتے ہو اور بھائیوں کو کبھی افطار کا بھی نہیں پوچھتے. ترجیحات کی طرف آؤ, حقائق کی طرف آؤ. مسجدیں بنا لو گے اپنی جگہ, مدرسے بنا لو گے اپنی جگہ, مخجران قوم و ملت کہلاؤ گے اپنی جگہ, لیکن یہ حقوق اللہ نے تم پر رکھے ہیں. یاد رکھنا, اگر جس کا حق مارا ہے, جب تک کہ اس کا حق نہیں دو گے وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تمہارے حج, تمہارے عمرے, تمہارے صدقات, تمہاری زکات تمہارے منہ پہ مار دے گا. اتنا بڑا ولی کہلانے والا فقی ابو اللیث لکھ رہے ہیں, کہا صرف بہن کی خبرگیری نہیں کی, بس یہ ایک بھول ہوئی, مجھے جہنم میں ڈالا گیا. جہنم سے روکا نہیں گیا, جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. کہا اگر مجھ پہ احسان کرتے ہو تو ایک کام کرو, میری بہن سے کہنا مجھے معاف کر. اگر بہن معاف کر دے گی تو میرا کام بن جائے گا. فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ وہ پہلے مکہ گئے چیک کرنے کے لیے کہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. وہ جگہ کھودی تو ان کو ان کا گولڈ مل گیا. پھر انہوں نے عجم کا سفر طے کیا, اور جو پتہ اس روح نے بتایا تھا اس پتے پر چلتے چلتے پہنچے تو ایک مکان تھا بوڑھی عورت کا, ٹوٹا پھوٹا سا گھاس پھوس کا. وہاں گئے, وہاں جا کے کہا تم فلاں کو جانتی ہو؟ اس کی آنکھ میں آنسو تھے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ فلاں کو میں جانتی ہوں کہ نہیں؟ ارے وہ میرا بھائی تھا, میرا بھائی. بہنیں بہت پیار کرتی ہیں بھائی سے, بیٹیاں بہت پیار کرتی ہیں باپ سے. آج ہم محبتوں کو تولنے لگے, محبتوں کا احساس, محبتیں گئی. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, پھلوں سے میٹھاس جائے گی, پھولوں سے خوشبو جائے گی, دلوں سے محبت جائے گی, محبت رخصت ہوگی. آؤ محبتوں کی طرف تجدید وفا کریں. کہاں الجھ کر رہ گئے ہو؟ سلطان الہند محبتوں کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے. سلطان الہند سرکار غریب نواز دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے, دلوں کے اندر محبتوں کے بیج بونے کے لیے آئے تھے. وہ میرا بھائی ہے, تو کیسے جانتا ہے میرے بزرگ؟ کہا کہ میں جانتا ہوں, مکے میں میری ملاقات بار بار ہوئی, لیکن ان کا انتقال ہو گیا. اور رو پڑی, میرا بھائی چلا گیا دنیا سے. میں ایک بات ان کی لے کر آیا, ان کا پیغام, کہ میں نے ان کو دیکھا, ان کی روح نے مجھ سے اشارہ کیا کہ وہ جہنم میں ہے. کیوں وہ جہنم میں ہے؟ آپ اس سے ناراض کا, ناراض تو بہت ہو, دل تو بہت ٹوٹا ہے, چھوڑ کے چلا گیا, کبھی خیریت بھی نہیں پوچھی, پھٹے پرانے کپڑے پہ گزارا ہے, ٹوٹا ہوا مکان دیکھ رہے ہو, بارش ہوتی ہے تو بدن بھیگ جاتا ہے, ٹھٹرتی رہتی. ناراض ہوں اس سے. اچھا کھاتا تھا میں ترستی تھی, اچھا پہنتا تھا میں ترستی تھی, آج میں اس سے ناراض ہوں. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا تیری ناراضگی کی وجہ سے تیرا ولی کہلانے والا بھائی جہنم میں چلا گیا ہے, اگر تو اس کو معاف کر دے میں تجھے راضی کر دوں. کیا چاہیے بول, میں مگر معاف کر دے. بہن تھی, جب سنا کہ بھائی جہنم میں, کا گواہ رہو میں اس کو معاف کرتی.
ادھر کا میں معاف کرتی ہوں، لیکن اتنی دور سے پیغام لے کر آیا ہوں، کچھ وقت میرے پاس رکو تو صحیح۔ وہاں رکے، آنکھ بند ہوئی، خواب میں دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری بہن سے معافی تلافی کرا دی، ادھر بہن نے معاف کیا، ادھر میرے اللہ نے بھی مجھے معاف کر دی۔ بہنوں کا خیال کر، بتاؤ جب بہن کا اتنا احترام ہے، ماں کا کتنا احترام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سلطان الہند اپنے واعظ میں فرماتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا نقصان پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو غریب نواز کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائیں۔ یہی تعلیمات تھی، اس تعلیمات کو عام کیا، 90 لاکھ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ غریب نواز کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی